نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ امام بخاری نے اس کتاب کو خود اپنی زندگی میں 90,000 لوگوں کو پڑھایا۔ اس زمانے میں کوئی مائک نہیں تھے، کوئی بڑے بڑے انتظامات نہیں تھے، لیکن شوق والے بہت تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ سنت زندہ ہو رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کتاب کو پڑھانے کے ساتھ بعد میں اس کتاب کو پڑھنے والوں کے لیے دعائیں کی، اور آپ کو معلوم ہے امام بخاری مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان لوگوں میں سے تھے جو دعا کرتے اور قبول ہوتی تھی۔ لہٰذا یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا انہیں ان دعاؤں کا حصہ ملا، وہ برکتیں حاصل ہوئیں۔ لیکن طبعاً اسباب کا اختیار کرنا تو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ دوا بھی کرو لیکن دعاؤں میں بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی وجہ تو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں درود شریف کا کثرت سے ذکر آتا ہے، اس لیے جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے آپ کو معلوم ہے اس پر 10 رحمتیں آتی ہیں۔ تو جتنی احادیث آپ پڑھیں گے، جتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں گے، اتنی دفعہ دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اور ہر دفعہ یہ کہنے پر 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی چلی جائیں گی۔ لہٰذا اس کے پڑھنے میں اگر کوئی دقت ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو اسے پریشانی نہ سمجھے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کے فضل اور اس کے خاص کرم کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لے، اور ہم اس کو صرف علم کی خاطر اور صرف دنیا کی برکتوں کی خاطر نہ پڑھیں، ہمیشہ ہمیشہ کی بھلائیوں کی خاطر پڑھیں اور عمل کی نیت سے پڑھیں۔ طریقہ ہمارا یہ ہوگا، یعنی مقصد ہمارا کیا ہے، صرف ترجمہ پڑھ لینا نہیں۔ یہ ترجمہ تو بہت سی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، اور آپ اپنے گھر میں اپنے آرام دہ صوفے پر بیٹھ کر اس ترجمے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان ورڈز کی ڈائریکٹ انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکیں، کہ یہ الفاظ ہمیں کہیں بھی ملے ہم ان کو ایک ہی نظر میں سمجھ جائیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، گویا اس کتاب اور ہمارے درمیان کوئی حجاب حائل نہ رہے، کوئی رکاوٹ نہ رہے، ہم بغیر کسی کی مدد کے براہ راست اس کتاب کو خود سمجھ سکیں، تاکہ کیے گئے ترجموں کی صحت کو بھی اچھی طرح جان لیں کہ جو ترجمے ہوئے ہیں اس میں کیا کچھ کیا گیا ہے۔ اور اس کے لیے جس طرح میں آپ کو قرآن پاک کا لفظی ترجمہ پڑھا چکی ہوں، اسی طرح ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کروں گی، اور مختصر تفسیر اور وہ تمام مضامین جو احادیث میں آتے چلے جائیں گے اس کی بھی ساتھ ساتھ وضاحت کرتی رہوں گی۔ لہٰذا اس مجلس سے فائدہ اٹھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عربک ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہو، لیکن یہ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صرف مجلس میں برکت کے لیے آ کے بیٹھنا چاہے اور سننا چاہے تو بھی وہ آ سکتا ہے،